بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ کوہ طور بنی اسرائیل کے سر پہ کیوں معلق ہو گیا، یعنی وہ بنی اسرائیل کے سر پہ کیوں آ کھڑا ہوا۔ دراصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے کوہ طور سے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام بنی اسرائیل کو سنائے جو کہ تورات میں درج تھے، اور کہا کہ آپ لوگ یعنی تم لوگ بنی اسرائیل اس پر عمل کرو۔ جب بنی اسرائیل نے تورات کے احکامات کو سنا تو انہوں نے اس کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے احکامات نہیں مانیں گے۔ اس سرکشی پر اللہ تعالیٰ کو سخت غصہ آیا، غضب ہوا، اور غضب میں یوں ہوا کہ کوہ طور جڑ سے اکھڑ کر اڑتا ہوا بنی اسرائیل کے سروں پر آ کر ہوا میں معلق ہو گیا۔ یہ طول و عرض میں کافی وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر آ کھڑا ہے تو پھر سب کے سب سجدہ میں گر کر وعدہ کرنے لگے کہ ہم نے تورات کے تمام احکامات کو مان لیا اور قبول کیا، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ مگر ان لوگوں نے سجدہ کچھ یوں کیا کہ سجدے کے دوران اپنی رخسار اور بائیں بامیں کو زمین پر رکھا اور داہنی آنکھ سے پہاڑ کی طرف دیکھتے رہے کہ کہیں وہ ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب بھی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل نے جب توبہ کر لی اور تورات کے احکامات کو ماننے کا عہد کر لیا تو پھر یہ پہاڑ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ قرآن مجید میں بھی اس واقعے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو کہ سورہ اعراف میں درج ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے، اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا، لو جو ہم نے دیا تمہیں زور سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پرہیزگار ہو۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، سیدھے راستے کی ہدایت دینے کے لیے اور اچھی بات سمجھانے کے لیے ان پر بقدر ضرورت سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی و رسولہ عالم۔